सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। नाजरीन, 17 जुलाई को आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान से गिरफ्तार होने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का फैसला सुनाया और उनकी जानिब से कुलभूषण की बरियत और रिहाई की जो भारतीय दरख्वास्त है उसे मुस्तरद कर दिया गया, जबकि कुलभूषण की पाकिस्तान की फौजी अदालत से सजा खत्म करने की दरख्वास्त को भी रद्द कर दिया गया। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया कि कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दी जाए। भारत इस फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रहा है। अब ये भारत की कामयाबी है या नहीं, इस पर मुल्क के एक नामवर एंकर क्या कह रहे हैं, उस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर लगारी साहब से बात करेंगे। जनाब, क्लिप आपने मुलाहिजा किया। लगारी साहब, आलमी अदालत इंसाफ के इस फैसले को भारतीय मीडिया अपनी कामयाबी करार दे रहा है, क्या ये वाकई भारत की कामयाबी है? तो ये कि भारत की कामयाबी नहीं है। क्या भारत की दरख्वास्त पर उसे बरी किया गया? क्या भारत की दरख्वास्त पर जो है उसे रिहा किया जा रहा है? क्या भारत की दरख्वास्त पर उसकी सज़ा कम हो गई है या उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है? क्या सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया गया है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दो चीज़ें हुई हैं जिसका हमने पहले कह दिया था। एक तो ये कि आलमी अदालत इंसाफ कहेगी कि इनको जो है वो डिप्लोमेटिक एक्सेस दिया जाए, और दूसरी बात ये हुई है कि अब रिव्यू कर लें इनकी सज़ा को। तो रिव्यू जो है बहुत कम मार्जिन होता है वैसे भी जनरली उसका रिव्यू का, तो बेशक रिव्यू कर लिया जाए। किसने रिव्यू करना होता है? दुनिया भर में ये उसूल है कि जो कोर्ट सज़ा देती है वही रिव्यू करती है, तो उसी कोर्ट ने रिव्यू करना है। उस रिव्यू में वो वकील जिसने इसको प्ली किया होगा वो गलती की निशानदेही करेगा, जनाब ये एरर छोड़ दिया गया था, इसको दोबारा देख लें। वो कहते हैं कि दोबारा हमने देख लिया है और सज़ा बरकरार रखते हैं, तो फिर क्या होगा? सज़ा पर अमल दरामद होगा। लेकिन लगारी साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को सज़ा दे सकता है और आलमी अदालत ने ये नहीं कहा कि सज़ा पर अमल दरामद नहीं होना? नहीं, बिल्कुल सज़ा दे सकता है। सज़ा पर अमल दरामद रोकने के लिए कहा ही नहीं गया है, रिव्यू करने के लिए क्या है। रिव्यू जो होता है ऐसे पहले पाकिस्तान की कोर्ट जुरिस्डिक्शन मान ली गई। सही। जिस अदालत में ये केस चला है उस अदालत को आलमी अदालत इंसाफ ने माना है कि हाँ ठीक है, इस अदालत में केस चल सकता था। वो अदालत अब रिव्यू करे। हमारे पास तो रिव्यू का ऑप्शन पहले ही मौजूद था। वो अगर वैसे भी एक दरख्वास्त देता तो उसकी दरख्वास्त को वैसे रिव्यू होना था। रिव्यू हो सकता है। अगर कोई सीरियस गलती फैसले में रह गई है तो कोर्ट अपनी गलती की इस्लाह कर सकती है। ये कैसे हो सकता है कि कोई बाहर से डिक्टेशन आए कि जनाब ये डिक्टेशन आ गई, अब इस पर अमल करें? कोई डिक्टेशन नहीं आई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर इस सज़ा को ख़त्म किया जाए या इस पर दोबारा नए सिरे से केस चलाया जाए, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अच्छा लगाई साहब, हाफिज सईद की गिरफ्तारी को अमरीकी सदर ड्रामाई अंदाज क्यों दे रहे हैं? एक बात ख़ास उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि सानिया जो बम्बई का हुआ था जी, उसका सो कार्ड मास्टरमाइंड, ये नहीं कहा मास्टरमाइंड है, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नाम निहाद मास्टरमाइंड। एग्जैक्टली। यानी ये एक गलत इल्ज़ाम था उन पर कि वही मास्टरमाइंड है। वो नाम निहाद मास्टरमाइंड, उसके उनकी ट्वीट मैंने भी देखी थी, उसमें लिखा था नाम निहाद मास्टरमाइंड। तो गोया ये मास्टरमाइंड नहीं थे, ये नाम निहाद मास्टरमाइंड इनको समझा जाता है और अमेरिकी सदर भी यही समझते हैं। फिर ये कि वो अमेरिका के इतना दबाव आ गया पाकिस्तान पर कि बस उन्होंने कहा कि जिनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उनकी गिरफ्तारी किसी भी सूरत में पाकिस्तान के किसी भी शहरी की किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। और अगर उनके बारे में कुछ सबूत होंगे तो उसके आगे भी मामला जाएंगे। क्या पाकिस्तान में साबिक सदर गिरफ्तार नहीं है? क्या पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा नहीं हुई है? क्या वो गिरफ्तार नहीं है? क्या वो जेल में नहीं है? क्या पाकिस्तान के साबिक सदर इस वक्त जो है किसी तफ्तीशी मरकज़ में नहीं है? पाकिस्तान के कई वज़रा, एक से ज़्यादा साबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी और मियां नवाज शरीफ दोनों जो हैं वो बंद हो चुके हैं, यानी एक जेल में हैं और एक तफ्तीशी मराकज़ में। इसी तरह साबिक सदर भी हैं। तो हाफिज सईद साहब की गिरफ्तारी, क्या ये लेंगे ओनरशिप डोनाल्ड ट्रंप के? इनको साबिक वज़ीर आज़म और सदर को भी हमने ही गिरफ्तार करवाया है, ये तो नहीं कह सकते। बिल्कुल सही।
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नैब जो कुछ भी कर रहा है वो कहने पर कर रहा है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत पहले कहती है कि हम एहतसाब करें और उसके बाद अपनी बात से मुकर भी जाती है। तलाल चौधरी साहब इस बारे में मजीद क्या कह रहे हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। तलाल चौधरी साहब का कहना है कि 90% से ज़ायद टेलिक्स ट्रांसफ़र या टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र उस दौर के हैं जब नून लीग इक़्तिदार में नहीं थी। तो लगारी साहब, शरीफ ख़ानदान के ऊपर लगे हुए जो इल्ज़ाम हैं उनमें अब कितना वज़न रह जाता है? नहीं, बात यह है कि पूरी बात कहाँ से जो है वो सच कही जा रही है, या जो नैब की तरफ से कहा जा रहा है वो ठीक है, या ये कह रहे हैं वो ठीक है। ठीक पूरा सच ना वो बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं। इल्ज़ामात जो हैं उनको अभी तक छानबीन हो रही है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तक इंक्वायरी का मरहला चल रहा है, अभी तक सारी चीज़ें फाइनल होकर किसी केस की सूरत में, किसी रेफरेंस की सूरत में सामने नहीं आई हैं। अभी तक ये इल्ज़ामात हैं। आप फ़र्ज़ करें अगर वो बैरून मुल्क थे और बैरून मुल्क होते हुए उन्होंने कुछ चीज़ें भिजवाई हैं या कोई कैश भिजवाया है, तो उसको किस खाते में गिना जाएगा, और उसकी ट्रांसफ़र जो है उसको कैसे आप उसमें ले जाएंगे कि जनाब ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तय नहीं है। हम बेसोचे समझे मीडिया ट्रायल करते हैं लोगों का, और उसके बाद फिर उसको इस्टेब्लिश करते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब देखें ये मीडिया पर हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है, मीडिया पर हमने जो है प्रोसिक्यूशन किए, मीडिया पर हमने ट्रायल किया है, मीडिया पर हम जजमेंट दे रहे हैं, मीडिया पर हम फैसला सुना रहे हैं, चले नहीं जाइए एग्जीक्यूट कीजिए। ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जाएँ। अभी तक अब तक जो मामला सामने आए हैं वो वैसे ही मशकूक हो चुके हैं, मुश्तबा हो चुके हैं। एक जज साहब के कंडक्ट ने हर चीज़ को जो है वो बहुत ख़राब कर दिया है। तो ऐसी सूरत में नैब को भी बहुत एहतियात से काम करना है, और शरीफ ख़ानदान को भी अपने तमाम मामला ट्रांसपेरेंट रखने हैं। अगर वो नहीं रखते हैं और वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं और बाद में निकल आती हैं तो उनके लिए भी मसाइल होंगे। लेकिन लगारी साहब, क्या अखबारी इत्तलात या सोशल मीडिया पर चलने वाली किसी भी खबर की बेस पर हम किसी भी अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर सकते हैं? नहीं, इंक्वायरी तो होना चाहिए, लेकिन ये क्या इंक्वायरी थी कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ के जनाब अमेरिका भारत के अंदर इतने अरब डॉलर जो है वो चले गए, और मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, केस के तौर पर इस्टेब्लिश हो रहा है, और जनाब इस पर पूरा शोर मच गया, टीवी शो होने लगे, टॉक शो हो रहे हैं, न्यूज़ शो हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। बाद में चला गया नहीं, वो एक छोटे से अखबार में छपी थी, उसका नोटिस लिया गया था और उस पर बात हो रही थी, सारा कुछ वापस हो गया, वो सारी की सारी बातें गलत ठहरी थी। अगर ऐसा होता है तो फिर तो गलत बात है जी। अच्छा, श्रीलंका के फ़लाँ शहर के फ़लाँ अखबार में फ़लाँ चीज़ छपी थी, उसकी इंक्वायरी शुरू कर दो। ये क्या बात हुई? आप अपने पहले ठोस होमवर्क करें, उसके बाद जाकर आप केस की बात करें। और इतने चेयरमैन के ऑफिस से जब कोई बात आए तो इतनी ठोस होनी चाहिए कि लगे कि हाँ कोई केस इस्टेब्लिश हुआ है। बिल्कुल, जैसे लगारी साहब, हुकूमत या नैब अपने इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए भी हमने देखा कि जिम्मेदारी मुल्जिमान पर ही डाल देती है कि यही ठोस शवाहिद पेश करें। हाँ, इनको इल्ज़ाम लगाया जाता है, फिर कहता है कि जनाब हमारे कानून के मुताबिक आप ही ने साबित करना है कि ये आपने सब कुछ किया है। तो वो कोई भी शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, फेयर ट्रायल का तकाजा ये है। आर्टिकल 10A ये कहता है कि बारे सबूत जो है वो आप पर है जो इल्ज़ाम लगा रहा है। अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बारे सबूत भी उठाएं। अब आप उनसे ये कहते हैं कि जनाब ले आइए, आप अपने ख़िलाफ़ अपने ही सबूत लेकर आइए, और वो भी बादशाह हैं। वो कभी कहते हैं कि ये हैं सबूत, कभी कहते हैं कि ये हैं हमारे पास सबूत। जनाब लीजिए, ये हैं वो ज़राए जिनके ज़रिए हमने ये मकान बनाए। फिर वो चले गए, अच्छा लीजिए ये कतरी खत, ये इसके ज़रिए हमने बनाया। फिर ये कहते हैं कि जनाब लीजिए, ये हैं हमारे वो ज़राए कि जिनके ज़रिए से हमने जद्दा से एक मिल बेची और जाकर ये मकान लिए, और मकान वो मिल बेची जा रही है 2004 में, 5 में, 6 में, और मकान लिए जा रहे हैं उससे 20 साल पहले। तो ये भी अजीब सूरत हाल है। लेकिन अब इस्टेब्लिश होना जो है वो बहरहाल इस्तिगासा को भी तो कुछ करना होता है ना। आपने JIT बनाई, इतने बड़े खर्चे किए, तो उस JIT ने क्या रिजल्ट दिया आपको? क्या उसने एक मनी ट्रायल इस्टेब्लिश करके आपको नहीं दी? तो फिर तो नाअहली थी JIT की। JIT ने क्या किया? आपको अगर सज़ा सुनाई जानी थी उन्हें तो इस बात पर होती है कि जनाब देखिए इतना हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमने मनी ट्रायल दे दी है और हमारा इस्तिगासा ये तलाश करके लाया है, ये सारे सबूत हैं, इस पर सज़ा हो रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है
تو پھر ٹرائل ہی ہے, پھر اس کے بعد سزا جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی, کچھ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اور لغاری صاحب صرف طلال چودھری صاحب نہیں بلکہ احسن اقبال صاحب بھی وزیر اعظم عمران خان کو بہت ہیں, بلکہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنماؤں کا جو رویہ ہے وہ دن بدن خاصا جارحانہ ہوتا جا رہا ہے, اور اس پر شہباز گل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ شخص گرفتار ہونے والا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے, اس پر پہلے کلپ دیکھتے ہیں, پھر لغاری صاحب سے پوچھیں گے. جناب شہباز گل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب, وزیر اعظم صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے احسن اقبال نے جو لب و لہجہ اختیار کیا, آپ کے خیال میں یہ مناسب تھا؟ تلخی تھی, ناراضگی تھی, غصہ تھا, جو عمومی طور پر ایسے حالات میں ہوتا ہے. لیکن سیاست کا بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ آپ توازن میں رہیں, آپ اپنی بات پوری کریں, لیکن ایک سیاسی اخلاقیات کے دائرے میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے اظہار کا سلیقہ اور طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے, اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کا خیر سے ماضی ایسا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ شروع کیا, جو پاکستان کی تاریخ میں ظلم کی انتہا تھا. لوگوں نے اس کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے. اب آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو کچھ آپ بھی بھگتیں, آپ بھی دیکھیں کہ کیسے. بالکل. لیکن لغاری صاحب, اگر کوئی سیاستدان وزیر اعظم یا حکومت پر سخت قسم کی تنقید کرتا ہے تو کیا اس کی گرفتاری یقینی ہو جاتی؟ یہ گل صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں, شہباز صاحب تو بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زیادہ بول رہا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. یعنی شاہد خاقان عباسی کا جرم یہ ٹھہرا کہ وہ بولتے ہیں تو گرفتار ہو گئے, اور اس سے پہلے جو بھی شخص بول رہا تھا, حمزہ شہباز بول رہا تھا, گرفتار ہو گئے. شہباز شریف بولے, گرفتار ہو گئے. اور اسی طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے, جب کوئی بول رہا ہوتا تو گرفتار ہوتا ہے. یہ انہوں نے کوالیفیکیشن بتائی, یہ گرفتاری کی اسٹینڈرڈ بتایا, چارج نہیں بتایا کہ اس پر یہ جو ہے وہ چارج ہوتا ہے اس وجہ سے گرفتار ہوتا ہے. نہیں, وہ بول رہا ہوتا ہے, پھر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ گرفتار ہونے والا ہے. تو آپ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی بولے اور جناب کنڈی پھنسا کے انہوں گرفتار کر لو. یہ طریقہ کار ہے آپ کا کہ آپ لوگوں کو گرفتار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بول رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بالکل نہیں پتہ ہے, میں بالکل نہیں کہتا ہوں, میں یہ میری کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن ان کے بولنے سے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ گرفتار ہونے والے ہیں. اچھا, لیکن لغاری صاحب, سیاستدان خلیجی ملکوں میں غلط دستاویزات پر ریزیڈنٹ ویزا کیوں حاصل کر لیتے ہیں؟ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. کیا ضرورت تھی آپ کو؟ پاکستان کے آپ پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین, آپ وزیر کا کے برابر درجہ رکھتے ہیں, آپ سی پیک کی نگرانی کر رہے ہیں, پھر آپ کے پاس ایک اقامہ ہے, اور آپ اگر یہ بقول شہباز گل صاحب کی اگر آپ کہیں واچ مین لگے ہوئے ہیں تو یہ پاکستان کی بے عزتی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ایک ملک کا کیا پھر وقار رہ جاتا ہے اگر اتنے بڑے ملک کا, جو اتنا دنیا کے اتنے بڑے ممالک میں وہ شمار ہوتا ہے, اگر اس ملک کہ وزیر فیڈرل منسٹر کسی دوسرے ملک میں اسی وقت کسی اور ایسے منصب پر بالکل صحیح. ٹھیک ہے لغاری صاحب, ہمیں یہاں پر بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین, بریک سے جب آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ پہنچ گئے ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کل ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی, اور وزیر اعظم کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے اور عسکری قیادت بھی موجود ہے. لغاری صاحب, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس دورے کو, کتنی اہمیت ہے اس دورے کی؟ بہرحال جب اتنے بڑے ملک کا, سپر پاور کا, جب پاکستان کی طرف سے کوئی بھی سربراہ مملکت جائے یا کوئی بھی اہم وقت جائے تو اس کی بہرحال ایک اہمیت ہوتی ہے. پاکستان کا ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. پاکستان کی جو برآمدات ہیں سب سے زیادہ میرے خیال میں امریکہ کی طرف ہوتی ہیں, امریکہ کی طرف ہماری برآمدات جاتی ہیں, تو ہماری ٹریڈ کا جو ایک بڑا والیوم ہے وہ اس طرف سے ہوتا ہے, تو ہمیں اس پہ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ویسے ایک بڑی طاقت کے ساتھ, اس کے مختلف اداروں کے ساتھ, وائٹ ہاؤس کے ساتھ, کانگریس کے جو کانگریس کے مختلف ادارے ہیں ان کے ساتھ, پینٹاگون کے ساتھ, CIA کے ساتھ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کے مختلف سطحوں پر کس طرح کے تعلقات ہیں,
اگر اس طرح کے دوروں سے ان تعلقات کو وسعت حاصل ہوتی ہے، ان تعلقات کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک غلط فہمی کی صورتحال ماضی میں رہی ہے، کچھ سرد سے رہے ہیں تعلقات. پاکستان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں جو وقت نے غلط ثابت کیے ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ امریکہ کوئی نیا ایجنڈا دیتا ہے، پاکستان کوئی نیا ڈو مور کا بھاشن دیا جاتا ہے، یا پاکستان کے جو قربانیاں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کو اون کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان نے اس جنگ کے اندر جو اس کی جنگ نہیں تھی اس میں بہت قربانیاں دی ہیں. کیا اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ بہرحال دیکھنا ہے یہ دورہ کس حد تک کامیاب رہتا ہے. اچھا لغاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کی ورلڈ بینک کے وفد، پاکستانی کمیونٹی، واشنگٹن میں تاجروں کے وفود اور IMF کے قائم مقام MD سے بھی ملاقات ہونی ہے. تو یہ بھی تمام تر ملاقاتیں اب ہوں گی. تو یہ دورہ ہمیں کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو توجہ دینی چاہیے، پاکستان کی لیڈرشپ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اپنا بیس بنانا چاہیے. ٹریڈ میں آپ آگے بڑھیں، پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں، امریکہ کو ایک بڑا پارٹنر بنا سکتے ہیں، مزید چیزیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے بات کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ سے انویسٹرز کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں، وہ پاکستان میں آئیں اور انویسٹ کریں. اور پاکستان بہرحال ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. 2-3 چیزیں جو تھیں ان پر زیادہ توجہ دی گئی ہے. ایک تو یہ کہ انفراسٹرکچر پاکستان میں بہتر ہو رہا ہے، سی پیک کی وجہ سے ہمارا کمیونیکیشن سسٹم بہتر ہو رہا ہے. پھر ہمارا جو ہے وہ بحران اس پر قابو پایا جا رہا ہے، انرجی کا بحران جو ہے اس پر. سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پہلے ہر جگہ پر دھماکے ہوتے تھے، اکا دکا واقعات اب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اب مجموعی طور پر پاکستان میں امن قائم ہو چکا ہے. اس لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی سزا بہت سازگار ہے، اور انہیں امریکی انویسٹرز کو قائل کرنا چاہیے ہماری پاکستان کی حکومت کو اور ان کے ذمہ داروں کو، تاکہ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. صحیح. اچھا لغاری صاحب، کل جس طرح سے قبائلی اضلاع کی 16 صوبائی نشستوں پر انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کی اگر ہم بات کریں تو آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری ہے. سب سے آگے ہیں تحریک انصاف نے 4، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام 1 سیٹ ابھی تک لے سکی ہیں. تو ان انتخابات کے بارے میں آپ کیا؟ ہاں، پہلے بھی یہی تھا نا. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ماضی میں جب انتخابات ہوتے تھے تو یہ جو ملک صاحبان ہیں اور وہاں پر جو معززین ہیں، عمائدین ہیں قبائلی، وہ آزادانہ الیکشن لڑا کرتے تھے. اور بالعموم ایسا ہوتا تھا کہ جو پارٹی حکمران پارٹی ہوتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ چلے جاتے تھے، PMLN کے ساتھ چلے جاتے تھے. اب کہ وہ جو ہے قومی اسمبلی کے جو رکن بنے ہیں وہ ظاہر ان کا ساتھ دے رہے ہیں PTI کا. تو لیکن آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑتے تھے، جیتتے تھے اور اسی حیثیت میں آتے تھے. وہاں پر جماعتیں پہلے اس طرح کی تھیں بھی نہیں، اب جماعتیں گئی ہیں. اور آزاد جو لوگ جیتے ہیں، ایک تو ٹریڈیشنل ایسا ہے کہ لوگ آزادانہ الیکشن میں آزاد الیکشن حصہ لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کس پارٹی میں جانا ہے. اور اس کے علاوہ ایک نئی لہر جو آئی ہے پختون نیشنلزم کی، کیا اس کے اثرات ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اور ہمیں اس سے چشم پوشی نہیں کرنی ہوگی، آنکھیں بند نہیں کرنی ہوگی. کیا اس لہر کے تحت جو ہے آزاد امیدوار آ رہے ہیں؟ ہمیں یہ بھی ضرور دیکھنا ہوگا. کیا کوئی ایشو پیدا ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا. اس ایشو کو حل کرنا ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا. اچھا لغاری صاحب، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 1 بھی سیٹ نہیں جیت سکی ہیں، اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے ہوں گے. JUI کے بارے میں میرا خیال یہ تھا کہ ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھرے گی، اس نے 1 سیٹ لی ہے. حتمی نتائج آنے تک ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سیٹیں کسی نہ کسی طرف سے ادھر ادھر ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ٹرینڈ یہی رہے گا کہ آزاد امیدوار جو ہے الیکشن جیتے ہیں. پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید PTI حکمران جماعت ہونے کی وجہ سے یا حکومت میں ہونے کی وجہ سے شاید زیادہ سیٹیں لے جائے گی، ایک عمومی فضا ہوتی ہے. تو وہ فضا نہیں بنی ہے. آزاد امیدوار جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں الیکشن جیت رہے ہیں. تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا. باقی پارٹیاں جو نیشنل پارٹیز رہی ہیں انہوں نے وہاں پر ووٹ نہیں لیے ہیں، تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، اور اس لیے جو نہیں کامیاب ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو قائل کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز اپنی ایکٹیویٹیز کریں گی. ویسے بھی اس انتخابی مہم اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ ساری لیڈرشپ وہاں گئی ہو،
مریم نواز کو موقع نہیں ملا ہے کہ وہ قبائلی علاقوں میں جاتے ہیں، بلاول کو موقع نہیں ملا ہے کہ وہ وہاں جاتے اور انتخابی مہم چلاتے. شاید عمران خان خود نہیں گئے ہوں گے، لیکن ان کے بعض وزراء یا جو باقی لوگ تھے انہوں نے اپنے طور پر تو کوئی نہ کوئی سرگرمی ضرور کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود آزاد امیدوار جیتے ہیں، آزاد امیدوار آگے ہیں. اچھا لغاری صاحب، شہر قائد میں سیاسی رونقیں پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. پاک سرزمین پارٹی آج کراچی میں سیاسی پاور شو کر رہی ہے. یہ ایک نارمل اس کو جلسہ سمجھا جائے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑے اعلانات بھی ہوں گے؟ اس کو ہم نئی لانچنگ سمجھیں گے پاک سرزمین پارٹی کی، اور چونکہ ایک بڑا عرصہ ری لانچنگ الیکشن ری لانچنگ، اس کو جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب ایک ظاہر الیکشن کے بعد ایک ڈپریشن کے ماحول میں چلے گئے تھے، انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور الیکشن کے اندر وہ ہارے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ انہوں نے کراچی کے اندر، اور میں یہ بات دل سے مانتا ہوں کہ انہوں نے بہت برے حالات میں کراچی کی سیاست میں قدم رکھا تھا. انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج دیا تھا اس وقت کی ایم کیو ایم کو، جو پورے شہر پر ایک قبضہ اس کا تھا اور پورے شہر میں کہا جاتا تھا کہ ان کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اس وقت بھی کوئی ایم کیو ایم کے بارے میں یا ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی باتیں کریں گے جس طرح مصطفیٰ کمال نے کی، یا جس طرح سے انیس قائم خانی نے کی، جس طرح سے جو ہے وہ باقی ان کی لیڈرشپ کرتی، ڈاکٹر صغیر کرتے رہے، رضا ہارون کرتے رہے اور باقی لوگ کرتے رہے. تو انہوں نے وہ برف تو نہیں کہنا چاہیے، ایک سخت قسم کے جمع جو ہے ایک سیاسی عمل کو جو تھا سمجھا جاتا تھا کہ یہاں اب قطعیت ہے، اس کو توڑ دیا تھا اور اس صورتحال سے شہر کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوئے تھے. وہ اپنے لیے نئی راہ تلاش کریں گے، نئے سرے سے وہ سیاسی سرگرمی کریں گے، اپنے اسپیس بنائیں گے، اور ظاہر ہے وہ مایوس نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے وہ ایک نیا جلسہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس ہار نے بلکہ ہمیں زیادہ مضبوط بنا دیا ہے. اچھا لغاری صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ ہوئی اور گیٹ کے باہر دھماکے میں 5 پولیس اہلکاروں اور 2 بچوں سمیت 10 افراد شہید ہو گئے اور بیشتر زخمی بھی ہیں. لغاری صاحب، اس طرح کے واقعات میں بہت کمی آئی ہے، لیکن مکمل طور پر یہ اس طرح نہیں آ سکی ہے، اس لیے کہ اس طرح کے واقعات کے لیے آپ کے پاس ایک میکنزم ہونا چاہیے، سیکورٹی کا بھی اور انٹیلیجنس کا بھی، جس طرح ان پر نظر رکھی جائے. بعض دفعہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، لوگوں کو اداروں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ کوئی گروہ آیا ہے اور اس طرح کی کارروائیاں کرنے والا، لیکن اسپیسیفک انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی کارروائیاں ہو جاتی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان جس طرح پورا پاکستان کا ایک شہر، ایک گاؤں ہمارے دل میں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہمارے دل میں ہے. وہاں کے لوگوں کا جو دکھ ہوا ہے، اس دکھ میں ہم اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں. وہ ہمارا ہی دکھ ہے. ان لوگوں کی شہادت، پولیس اہلکاروں کی، ان بچوں کی اور دیگر افراد کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے کسی بھی گھر میں یہ واقعہ ہوا ہو. بہت افسوسناک ہے، لیکن پاکستان کی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ کمیٹڈ ہیں کہ امن قائم ہوگا، اور وہ کمیٹڈ ہیں کہ دہشت گردی کی بیخ کو نہیں کی جائے گی، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ دہشت گردی کو بہرحال جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا. اچھا لغاری صاحب، ایک اور انتہائی افسوسناک میں آپ سے خبر شیئر کرنا چاہوں گی. گلوکار ہیں ایک محسن عباس، انہوں نے اپنی اہلیہ پر بدترین تشدد کیا اور ان کی اہلیہ کافی دیر تو خاموش رہیں، کیونکہ محسن عباس صاحب بار بار ڈپریشن والے سٹیٹسز ڈالتے تھے، ٹی وی پر بھی آ کر اس قسم کی باتیں کرتے تھے. لیکن اب ان کی اہلیہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا ہے کہ محسن عباس انہیں بہت ٹائم سے تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں. اور ہمارے ہی بول کے ایک پروگرام بول نائٹس میں پچھلے دنوں محسن عباس کو ایز اے گیسٹ بلایا گیا تھا، اور انہوں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میرا جو غصہ ہے وہ خاصا جارحانہ قسم کا ہوتا ہے اور بعد میں مجھے اس پر افسوس بھی ہوتا ہے. لغاری صاحب، کسی بھی طور پر بیوی پر ہاتھ اٹھانا یہ کس طرح سے جسٹیفائی گا؟ میرے خیال میں ان کا نفسیاتی تجزیہ ہونا چاہیے، کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور اس کا باقاعدہ علاج ہونا چاہیے. لیکن اس کو وہ نہیں دیا جا سکتا موقع کہ جناب اچھا ان کا تو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، لہٰذا وہ جب تک ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے تو ان کو اسی طرح مارتے پیٹنا رہنا چاہیے. بالکل نہیں. خاتون یا کوئی بھی سیگمنٹ جو مکمل جواب دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کے اوپر تشدد کرنا جو ہے وہ بے رحمی ہے، صفاقی ہے، درندگی ہے. ایسی درندگی نہیں ہونی چاہیے.
آپ آرٹ کے آدمی ہیں، آپ حسن کے آدمی ہیں، آپ خوبصورتی کے آدمی ہیں، آپ گلوکاری کے آدمی ہیں، آپ آواز کے آدمی ہیں، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں، آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر یہ قیامت مچائے رکھیں گے تو کون اس بات کو سمجھے گا؟ کس طرح سے اس بات کو سمجھا جائے گا کہ جو شخص انٹرٹینر ہے، جو لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے، جو لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیتا ہے، جو لوگوں کو خوش ہونے کا موقع دیتا ہے، اس اپنے گھر میں اس نے ایک قیامت مچائی ہوئی ہے. اس طرح کا کوئی بھی عمل کسی طریقے سے بھی کوئی بھی شخص جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے بھی نہیں، ویسے کسی صورت میں نہیں ہے. بالکل. اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو سر سب سے زیادہ غصہ اس بات کا ہے کیونکہ لوگوں کی سمپتھیز تھی ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈبل فیس تھے. لوگوں کو کہتے تھے کہ میں ڈپریشن میں ہوں اور پتہ نہیں کسی شخص کا بھی ڈپریشن کا سبب ہو سکتا ہے، ڈپریشن کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا علاج ہونا چاہیے. کوئی حل نہیں ہے کہ آپ گھر میں جا کر اہل خانہ میں خاتون خانہ کو آپ تشدد کا نشانہ بنائیں. میں کہتا ہوں کہ تشدد کسی بھی صورت میں روا نہیں، کسی بھی صورت میں. عورت پر ہاتھ اٹھانا کون سی نہیں، عورت ہی کیا، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، آدمی ہو، کسی بھی صورت میں تشدد کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ روا نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی شکایت کرنی ہے تو ایک جنٹل مین کے طور پر بات کریں، ایک آدمی کے طور پر، انسان کے طور پر بات کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ طاقت کا مظاہرہ کریں، آپ ہاتھ چلائیں، آپ جو ہے وہ تشدد پر کریں. ٹھیک ہے لغاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، وقت بالکل ختم ہو گیا. اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے نذیر لغاری اور ماوش تبسم کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.